بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بچے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، دنیا میں جو بھی کوئی کامیاب ہوا ازرو دین یا دنیا، دینی اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے، ان میں کچھ باتیں مشترک ہوتی ہیں. ہر ایک کی میدان الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی سوچ جد و جہد الگ ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں سب کامیاب ہونے والوں میں مشترک ہوتی ہے. آپ کو اس میں کوئی استثناء نہیں ملے گا. اور اس میں سے ایک بات ہے ڈسپلن کی. جس نے بھی کامیابی پائی، آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں ترتیب ہے، اسلوب ہے، انداز ہے، ساری چیزیں وقت کے اعتبار سے کرتا ہے. یہ بے وقت کبھی نہیں ہوتا ہے. معصور دعاؤں میں ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَتَاتِ الْأَمْرِ، کہ بد نظمی مومن کی شان نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، مشہور حدیث ہے، سب لوگ آ گئے. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنا سامان کو سنبھالا، اپنا جو گورا تھا اس کو سنبھالا، اس کے لگام کو صحیح لگایا، اپنا سب انتظام کر کے پھر آپ کے پاس آئے. آپ نے کہا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ماشاءاللہ آپ کے اندر آہستگی ہے، لیکن آہستہ اس اعتبار سے نہیں کہ بس وہ پاؤ گھسیٹ کے کرے، یہ مطلب نہیں، لیکن آپ کے اندر ترتیب ہے، آپ کے اندر اسلوب ہے، آپ ساری چیزوں کا خیال کر کے آتے ہیں. اور دوسری بات بردباری. خیر بردباری اس کا ایک ترجمہ ہے، ورنہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو مومن کی شان ہے کہ وہ ترتیب سے رہے. اور آج نوجوان کا جو طبقہ رہتا ہے ہمارے یہاں ملک میں بھی، اکثر جو مجھ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے بیان سنتا ہوں کوئی نصیحت کرو. میں ان کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں: جلدی سو جاؤ، رات کو جلدی سو جاؤ. اچھا اگلی مرتبہ جب ملاقات ہوتی ہے کہتے کوئی نصیحت. میں نے کہا پہلی نصیحت پہ آپ نے عمل کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ پہلے کر کے آؤ، پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں. جس کے یہاں رات کو سونے کا جلدی نظام نہ ہو تو اس کی صبح کا کیا کہنا، اس کی صبح کا کیا کہنا. ہماری شریعت میں انتظام اس درجے کو اس کا خیال کیا گیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے ان کا شمار ہے. ان کا نام ہند تھا، پھر وہ ام سلمہ کے نام سے پہچانے گئے. غلبت علیہ الکنیہ، اور پھر اسی نام سے وہ مشہور ہوئے. ان کا جو بیٹا تھا جو آپ کا ربیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیب ہے، یعنی آپ کی گود میں اس نے پرورش پائی، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی. اب بچہ ہے. کانت یدہ تطیش فی الصحیفہ، تھالی میں کھاتے کھاتے ان کا ہاتھ گھومتا تھا. وہ تو ہوتا ہے، ہم اس میں کیا سوچتے ہیں، بچہ ہے یار اس کا ہاتھ گھوم رہا ہے، اس میں کیا ہے. آپ نے کہا دیکھو بیٹے 3 باتیں سن لے مجھ سے. سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کہا. کل بھی یمینک، ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے، یہ ہماری شان نہیں ہے. جو سامنے لقمہ ہے وہ کھایا کر. سم اللہ کل بھی یمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ. یہ جب آپ کو باہر کی دنیا میں دوسروں کے طور و طریق سے واسطہ پڑے گا، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ داہنے ہاتھ کھانے میں کتنی سعادت ہے، برکت ہے اور خوش قسمتی ہے. چونکہ اپنے ماحول میں بایاں ہاتھ سے کھانے کا ہم دیکھتے نہیں تو خیال بھی نہیں آتا ہے، لیکن باہر کی دنیا کے ساتھ جب واسطہ پڑے گا آپ کو، فلائٹ میں ہے، بزنس میں ہے، آدمی کا دانا ہاتھ خالی ہے پھر بھی بایاں ہاتھ سے کھایا جا رہا ہے، اس وقت پتہ چلے گا. صحیح مسلم کی روایت آپ نے پڑھ لی. ایک شخص اپنے بایاں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے اس کو کہا بھائی داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بھائی داہنے ہاتھ سے کھاؤ. یہ تکبر جو ہے بہت مضر مرض ہے. یہ تکبر جو ہے بہت ہی انتہائی درجے کی مضر مرض ہے. اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے.
اور اس میں ایک جملہ ساتھ ساتھ ذکر کر دو. حکیم الامہ نے عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ یہ کہنا کہ میرے پاس فلاں آدمی سے زیادہ علم ہے یہ تکبر نہیں ہے. عامتاً ہم تو اس کا یہی دیکھو کہتا متکبر ہے، اس کو کہتا ہے کہ اس کو زیادہ آتا ہے. دیکھو اعتدال کی بات. ایک شخص نے 15 اجزاء قرآن کا حفظ کیا، ایک شخص نے 5 حفظ کیا. مسلم بات ہے، بدیہی بات ہے کہ بھئی جو 15 ہے وہ زیادہ جانتا ہے. دیکھو بھائی آپ 15 آپ نے حفظ یاد کیا تو آپ زیادہ جانتے. نہیں جی نہیں، میں زیادہ نہیں جانتا. وہ تو جو بھی کو ارے بھائی جھوٹ ہے، کیا تماشا ہے؟ یہ کیا رسمی تواضع ہے؟ جس نے 15 جز یاد کیا بتقابل بنسبت 5 جز والے کے یقیناً وہ اعلم ہے. بھائی آپ کے تو 5 عمرے ہوئے. نہیں جی نہیں وہ ایسے. تو پھر یہ پاسپورٹ میں جو 5 سکے ہیں وہ آپ کے باپ کے ہیں؟ وہ کس کے 5 سکے ہیں لگے ہوئے ہیں عمرے کے؟ حکیم الامت کی بات سنیں. فرمایا یہ کہنا کہ میں نے اس سے زیادہ عمرے کیے یہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچی بات ہے. میں نے اس سے زیادہ سیکھا ہے یہ حقیقت ہے. لیکن اس پر اگلا جملہ کہ چونکہ میں نے زیادہ سیکھا لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، یہ زہر ہے. زہر تو یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس کے 5 اجزاء قبول کر دیے اور آپ کے 15 رد کر دیے. آپ کے 5 عمرے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوئے، اس کی خالص آرزو ہی مقبول ہو گئی. وہ تو گیا کیا، اپنا وہ مقامی ایئرپورٹ تک اس نے نہیں دیکھا، لیکن آرزو تھی، تمنا تھی، اور بس اللہ کے یہاں وہ قبول ہو گئی. خیر دیکھو بات لمبی ہو رہی ہے. میں کہہ رہا تھا اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے میرے پیاروں کہ جو بھی دنیا میں چمکا ہے اور جس نے بھی کوئی کارنامے انجام دیے ان کی زندگی میں ڈسپلن ہے، اوقات ہے، نظام ہے، ترتیب ہے. بے ترتیبی اور مومن کی شان میں کوئی جور نہیں. طالب علم تو اس سے آگے کا مرحلہ پہ آ گیا ہے. ادنا کسی کو بھی لے لو، مومن اور بے ترتیبی اس میں جور نہیں ہے. چھٹی کو عربی میں عطلہ بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں عطلہ بمانا بیکاری، وہ چھٹی کبھی ہوتی ہی نہیں. عطلہ جو عربی جانتے ہیں وہ بئر معطلۃ وقصر مشید، کہ ایسے بیکار کنویں پڑے ہیں جہاں پہ کسی وقت ایک آبادی تھی، اب تم وہاں چلے جاؤ. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، اب تو دھیمی آواز تمہارے کان میں بھی نہیں پڑے گی. جن کے یہاں ایک وقت لائن لگی ہوتی تھی کنووں کے پاس آ کر پانی لینے کی، مطلب اللہ نے کیسے ان کو ختم کر دیا اور ان کو ویران کر دیا. تو معطل گاڑی ٹوٹ جاتی، کہتے ہیں تعطلت السیارہ عربی میں بولتے ہیں. تو تعطل بمانا بیکاری مومن کی شان میں نہیں ہے. آدمی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے لیکن مومن کی شان میں ترتیب تو ہے، پھر بھی نماز تو ہے نا، اوقات تو ہیں، پابندی تو ہے. اب دیکھیے ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. سعید بن عامر یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حمص کے گورنر تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے جو والی تھے اور جو حکماء تھے تو ایک اس میں تھے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ تھے. سیدنا عمر کو اللہ تعالیٰ نے فراست سے نوازا تھا، دور بینائی. تفرست فیک الخیر واللہ یعلم انی ثابت البصر. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ ایک مصرعہ ہے، لمبے ان کے اشعار ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ وہ اندرونی نگاہ سے نوازتے ہیں، سطحی نہیں، وہ دور تک دیکھ سکتے، دور تک دیکھ سکتے. عمیر بن وہب جب آیا تھا مدینہ منورہ میں اور اس بہانہ سے آیا تھا کہ اپنے بچے کی رہائی کے لیے، اپنے بچے کی وہ فدیہ دے کر اس کی چرائی کے لیے، لیکن یہ تو کہہ کر آیا یا آ کر اس نے کہا، لیکن مقصد اس کا اور تھا. تو جب یہ مسجد نبوی میں آیا تو سیدنا عمر کی اس پہ جب نظر پڑی تو کہا واللہ ما جاء الا لشر، واللہ ما جاء الا لشر،
یہ جو ہے کوئی کمبختی لے کر آیا ہے، یہ کوئی بدنیتی لے کر آیا ہے۔ تو سیدنا عمر نے اس کو گریبان کے پاس پکڑ کر اس کو دربار رسالت میں یوں پیش کیا۔ آپ نے کہا دعو یا عمر، عمر چھوڑ دو اس کو، عمر چھوڑ دو۔ ہم نے کہا ادن منی یا عمر، عمر ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ پھر آپ نے کہا کہ ما جاء بک یا عمر، بات لمبی ہے، بات میں کہہ رہا تھا کہ سیدنا عمر کو اللہ نے وہ فراست سے نوازا تھا۔ اچھا، تو یہ حمص والے جو تھے انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دربار میں شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ ہم کو اپنے حاکم سے 4 باتوں کا اشکال ہے، ہمیں اپنے حاکم سے 4 باتوں کا اشکال ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ عام رعیہ کو حق بنتا تھا اپنے حاکم سے اشکال کرنے کا۔ ایک وہ دور تھا کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں تھا، قانون کے سب پابند، سب تابع، قانون اوپر۔ اب اس میں رعیہ ہو یا بادشاہ ہو، قانون کے سب پابند۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگوں بات سنو میں جو کہہ رہا ہوں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ وہیں پہ رک جاؤ، لا سمع لک ولا طاعہ، آپ اگلی بات نہ فرمائیں، برا نہ مانیے، میں تو سن نہیں رہا ہوں۔ ارے خطبہ کے دوران تو کہ وہ کیوں؟ کہ دیکھو ہر ایک کو مال غنیمت میں سے ایک چادر یا ایک پائجامہ ملا اور آپ کے پاس تو 2 ہے، تو میرا دماغ گھوم رہا ہے کہ یا تو مساوات اور برابری ہوئی نہیں۔ تو اس لیے آپ ذرا پہلے میرے دل کے خیالات کو ذرا تسکین تو دیں، اس کو ذرا سمجھائے تاکہ میں اگلی بات نہ سوچوں۔ ہماری شریعت میں دونوں باتیں ہیں۔ مجھے کہا کہ دوسروں کے بارے میں غلط وسوسہ نہ کروں، اور دوسروں کو کہا کہ اتقوا مواضع التہمہ، آپ ایسی جگہوں سے بھی تو بچو کہ لوگوں کو موقع نہ ملے آپ کے خلاف سوچنے کا۔ آپ غلط بات کریں اور پھر لوگوں کو لگاتے کہ بھائی ہمارے بارے میں برا مت سوچو، لیکن آپ جس جگہ جا رہے، جیسے چل رہے، جو کام کر رہے، بھائی بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے اور صفیہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے سرگوشی کی، مناجات کیا، خفیہ طور پہ بات کی، چند صحابہ وہاں سے گزرے، آپ نے ان کو روک لیا، علی رسلکما، بھائی ٹھہر جاؤ، انہا صفیہ، یہ میری صاحبہ ہے، یہ میری بیوی ہے، صفیہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو کہا حضور صفائی کا کیا مطلب؟ حاشا وکلا، حاشا وکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کسی نے بالفرض اللہ نہ کرے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو دونوں طرف کا حکم دیا، آپ تجسس نہ کرے، آپ ظن نہ رکھے، لیکن دوسرے کو بھی کہا۔ چنانچہ یہ حکم کیا کہ بھائی جب نکاح کرو تو اعلان کرو، مسجد میں کیا کرو، تاکہ اگلے دن جب یہ میاں بیوی چل کے باہر نکلیں گے تو کسی کو موقع نہیں ملے گا ان کے اوپر بدظن ہونے کا، تہمت لگانے کا۔ چونکہ کھلے عام میں نکاح کیا، اعلان کیا، ایک ماحول پیدا ہوتا ہے صفائے قلوب کا۔ اور کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے مدارس کی دنیا میں جتنے قلوب مقدر ہوتے ہیں شاید ہی کسی خطے میں اتنے مقدر دل ہوتے ہیں۔ اللہ میری حفاظت کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ دلوں کی صفائی، آپ نے فرمایا مجھے کسی کی بات نہ سناؤ تاکہ جب میں نکلوں میں سلیم الصدر ہو کے نکلوں، میرا دل صاف ہو کے میں نکلے۔ یہ جو من نقل الیک نقل عنک، عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ جو آپ کی بات، جو دوسروں کی بات آپ تک پہنچاتا ہے وہ آپ کی بات بھی تو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ حمالۃ الحطب ام جمیل کو جو کہا تو اس میں دونوں طرف، یہ ایندھن بھی اٹھاتی تھی اور یہ نمامہ بھی تھی، بڑی خبیث تھی، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بد سلوک کیا۔ خیر بات اس پہ آ رہی ہے کہ ہماری زندگی میں اسلوب ہو، بد نظمی نہ ہو۔ اب یہ جھوٹے کو رکھنے کا جو اعلان کیا گیا یا اپنے کمروں کی جو صفائی ہے، ساری چیز میں نظام مومن کی فطرت، جبلت، طبیعت میں نظام ہے۔ یہ بد نظمی کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حمص کے والی ہے، اور اہل حمص شکایت کر رہے عمر کی دربار میں۔ اور اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حمص کو تو کویفۃ الصغریٰ بولتے تھے،
چونکہ کوفہ کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہاں کوئی جمتا نہیں، کوئی ٹکتا نہیں، چونکہ لوگوں کے مزاج جیسے پاس محلے میں نہیں ہوتے کہ بیچارہ کوئی امام وہاں جمتا نہیں، چونکہ وہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ کوفہ میں سعد شکا اہل الکوفۃ سعد، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے پڑھ لی ہوگی، اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص کے خلاف مقدمہ دائر کیا سیدنا عمر کے دور میں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ یار اگر سعد بن ابی وقاص صحیح نام کے حاکم نہیں تو پھر دنیا میں کون صحیح معنی کے حاکم بن سکتا ہے؟ ان عاب الناس مقالتی فلیس قولهم بی یطیر قد قیل ان القرآن سحر وما یقول الرسول زور۔ شاعر کہتا ہے اگر کسی کو اشکال ہو میرے مقالے پر تو کوئی حرج نہیں، میں کیا بچوں، کہنے والوں نے تو قرآن کو بھی جادو کہا ہے اور نبی کی بات کو بھی جھوٹی کہی ہے، تو میں کیسے بچوں گا؟ آپ نے پلی روایت سعد ابن ابی وقاص کے خلاف شکایت کی، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا اور سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو ایک طرف رکھا، پھر دعا کی اللہم لا تخیب رجائی فیہ، اے اللہ میری جو امیدیں تھی ان سے وابستہ، میری امیدیں کو ناکام مت کر۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اچھی امیدیں رکھے۔ دیکھیے بات پھر ادھر ہٹ جائے گی لیکن چونکہ ذہن میں بات آئی گئی، سورہ حجرات میں جو ممانعت آئی ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں غلط مت سوچو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان ہی گناہ ہے۔ پھر اگلی جو ممانعت آئی ہے اور آپ لوگوں کے عیب تلاش مت کرو، اور تیسری بات کیا کہی؟ اب غیبت مت کرو۔ اگر ہم غور کریں ربط اس آیات میں تو یہ گناہ جو ہے زور پکڑتا ہے اسی ترتیب سے۔ آدمی پہلا کیا کرتا ہے؟ کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہے، آئے ہیلو تو دیو من کبھی یہ کہ جانتا تو ہے انہوں تو ہوں کام چے، اب تنے ہوں فکر چے کہ انہوں ہوں کام چے، تنے ہوں فکر چے کہ انہوں ہوں کام چے۔ اب آپ نے دماغ میں یہ خیال پکا لیا، یہ آپ پہلے آیت کے پہلے جز کے شکار بنے۔ اب اگلی بات کیا کریں گے؟ اب تحقیق کریں گے، بھئی تم تاک میں بیٹھ جاؤ، تم مرصاد میں بیٹھ جاؤ، تم گھاٹ میں بیٹھ جاؤ، وہاں دیکھتے رہنا من طرف خفی ينظرون من طرف خفی، وہاں چپ کے دیکھتے رہنا، پھر مجھے بتلا دینا۔ لیکن نہ تیج تریوال حجی لا یا مانو پر ہے لا، تو ایم نے ایم نہیں بولے تریوال حجی۔ اچھا جب یہ بات تصدیق ہو گئی تو بجائے افسوس کے اب اس کو اشاعت، اب اس کا نشر کریں گے کہ یہ ایسا یہ ایسا، تو قرآن نے اس کو جر ہی سے استحصال جر ہی سے کاٹ دیا۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا اے اللہ میری جو امیدیں تھیں سعید بن عامر سے اس کو ناکام نہ فرما۔ ان کو بلایا، ایک طرف بٹھایا، بات چل رہی ہے نظام کی، ترتیب کی، ہزار کام ہے داغ دنیا میں کرنے کے، جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ ہزار کام ہے داغ دنیا میں کرنے کے، جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ بیکاری میں چل رہے ہیں ایسے ہی مست ہو کے، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ نہ دن کا پتہ۔ ارے یہ ایک سارے اوقات جو اللہ نے آپ کو دے کے رکھا ہے۔ آپ کی پہلی شکایت ان سے کیا ہے؟ کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار، یہ یہاں کے حاکم ہو کر صبح ان سے ملنا مشکل ہے، یہ ہم سے اسی وقت ملتے ہیں جب دن چڑھتا ہے، کچھ چاش کا وقت ہوتا ہے، کچھ ساعات لمحات صبح کے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد ان سے ملاقات میسر ہوتی ہے، لیکن صبح سویرے ان سے ملنا مشکل۔ یہ پہلی شکایت ہے لوگوں کی وہاں کے حاکم کے بارے میں۔ سیدنا عمر نے اب ان کی طرف توجہ فرمائے، جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ ان کی شکایت ہے، اب آپ کو موقع دیا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مسجون ہیں، جو مقید ہے، لیکن ان کو کوئی حاکم، ان کو کوئی آواز، ان کو کوئی موقع نہیں دیا گیا۔
اور پھر نعرے لگاتے ہیں دنیا میں عدل و انصاف کے، عدل و انصاف کے، کہ بھائی اپنی بات پیش تو کرو، اپنی بات پیش تو کرو۔ حاتب ابن ابی بلتع کا سارا واقعہ ہو گیا، بخاری ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، اور تلوار نیام سے نکالی جا رہی ہے، تلوار نیام سے نکالی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا ٹھہرو ذرا حاتب کی بات سن تو لے، حالانکہ اس کا خط ساریہ کے پاس مل گیا، اس خاتون کے پاس، اور وہ بھی کیسے اندر چھپا چھپا کے، حتی تأتوا روضۃ خاخ، کہ بگاؤ اپنے گوروں کو اور وہاں آؤ، فإن بها ضعینة، وہاں ایک خاتون ہے، اس کے پاس یہ خط ہے، خط آ گیا سامنے ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی ذرا ان کی بات سن تو لو۔ اس نے آ کے اپنی بات صفائی کی، ما کفرت ولا ارتدت، میں نے ویسے اشارہ کر دیا، اس کی تفصیل پہ جاتا نہیں۔ تو کہا اصل میں کیا ہے، ہمارے یہاں گھر میں کوئی خادم نہیں، یہ وہاں کا جو حاکم ہے، گھر میں خادم نہیں، اور گھریلو کام ہے۔ یعنی ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، توجہ فرمائے، اللہ صحیح سمجھ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، طلبہ سے میرے مخاطب ہے، اساتذہ ہرگز نہیں، کہ یہ حدیث ہم کثرت سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں وہ جو ہے یخیط ثوبہ، آپ اپنے کپڑے کی سلائی کرتے تھے، آپ اپنے جوتے صاف کرتے تھے، آپ گھر کی محنت میں شرکت کرتے، لیکن خیال نہیں کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے تھے اس وقت جبکہ آپ کا خانہ کتنا چھوٹا تھا، یعنی آپ کا جو منزل تھا، پتہ نہیں اس میں منزل کا اطلاق بھی صحیح طور پہ ہوتا ہے یا نہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد غمزنی، اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود آپ حصہ لیتے تھے ان امور میں۔ اب اپنے یہاں تو کتنے کمرے ہیں، کتنے وسعت ہے، کتنی کشادگی ہے، یہ بیٹھک ہے، یہ سونے کا ہے، اور پھر ہم اس میں حصہ نہ لیں تو پھر سیرت کا ہم نے کیسے عمل کیا؟ کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ تو کہا کہ جو ہے وہ صبح کو ہمارے یہاں خادم نہیں ہے تو گھریلو کام میں حصہ دیتا ہوں، وہ آٹا گوندنا ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، وہ سب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر نکلتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بس مجھے تو اطمینان ہوگا، مجھے تو اطمینان ہوگا، ترتیب، یہ وقت ہے، یہ میرے اوقات ہے، اس میں کسی کو آنے کی دخل اندازی نہیں۔ یہ آ کے مجھ سے باتیں کرے گا تو میری تہجد گئی، یہ آ کے مجھ سے ابھی باتیں کرے گا تو میرا مطالعہ گیا، یہ آ کے مجھ سے باتیں کرے گا تو پھر درسگاہ میں جو ہے میں اونگتا رہوں گا، اس کو ہٹاؤ۔ انہی لوگوں نے جا کے دنیا کو کچھ کیا، انہی سے توقع ہے جن کے یہاں ترتیب ہے۔ اچھا دوسری شکایت آپ کو کیا ہے ان سے؟ تو کہ لا یجیب احدا بلیل، رات کوئی پیش آ جائے، مسئلہ ہو، قضیہ ہو، مقدمہ ہو، پریشانی ہو، یہ اللہ کے بندے آتے ہی نہیں۔ تو کہ سعید ابن عامر رات کا بھی تو مسئلہ رہتا ہے ان کا، آپ حاضر نہیں ہوتے؟ تو کہ جی عمر کیا کہوں آپ کو، جعلت النہار لہم وجعلت اللیل للہ، دن تو ان کو دے کے رکھا ہے، رات تو اپنے مولا سے باتیں کرتا ہوں۔ میرے پیارو اللہ سے باتیں کرو، میرے پیارو اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے مناجات سیکھو۔ آج فونوں پہ باتیں ہو رہی ہے، گھنٹے نکل جاتے ہیں، خیال نہیں ہوتا ہے، تصور نہیں رہتا ہے۔ اصحاب کہف جب اس غار میں تھے 300 صدیاں نکل گئی، لیکن چونکہ وہ اپنے رب سے قرب میں تھے، وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ میں لکھا ہے نا، كَانَتْ أَرْوَاحُهُمْ مَعَ الْحَقِّ وَأَجْسَادُهُمْ مَعَ الْخَلْقِ۔ تو جب ان کو پوچھا 300 صدی کے بعد آپ کتنی دیر سوئے، تو کہا وہ آدھا دن ہوگا۔ استقلوا ایام الوصال وهكذا شأن عشاق الجمال، استقلوا ایام الوصال، یہ آپ کے ایام وصال ہے میرے پیارے، یہ آپ کے ایام وصال ہے۔ ان اوقات میں اگر آپ نے اللہ سے باتیں کرنا نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ اللہ سے باتیں کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔
عامر بن عبداللہ تمیمی اللہ سے دعا باتیں کرتے تھے، الہی خلقتنی بامرک واقمتنی فی بلایا هذه الدنیا بمشیئتک ثم قلت لي استمسك ولكن كيف استمسك ان لم تمسكني بلطفك يا قوي يا متين۔ مولا تو نے پیدا کر کے رکھا ہے، پھر تو نے کچھ جذبات اندر رکھے، پھر ادھر باہر کا ماحول تو نے پیدا کیا ہے، پھر تو نے کہا کہ لگام رکھو اور تھام کے رکھو۔ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے مجھے نہیں سنبھالا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ کا گویا مظہر ہے، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى والی بات ہے۔ مولا اگر آپ نے مجھے نہیں تھاما تو میں تو جھک جاؤں گا، میں تو ادھر گر جاؤں گا۔ باتیں اللہ سے سرگوشی کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، یہ ان دنوں میں تھا جب اسکندریہ کی لڑائی چل رہی تھی۔ معاویہ بن خدیج، معاویہ بن ابی سفیان نہیں، خدیج یہ دوسرے تھے، یہ وہاں سے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ کوئی اپ ڈیٹ کیا ہے۔ اب اپنوں کو یہ سپورٹس کا اپ ڈیٹ، کون کھیل رہا ہے، کون جیتا، کون بھئی یہ جیتا بھی تو آپ کے جیب میں پیسے زیادہ ہوئے اور یہ گرا تو آپ سے کم ہوئے۔ هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر۔ پتہ چلے تو کیا، نہ علم ہو تو کیا۔ میں نے کہتا ہوں کہ آپ بالکل غافل انجان دنیا سے رہے، لیکن ترتیب یہ میرے اوقات ہے۔ آپ نے نہیں، رمضان میں کوئی آدمی تراویح کے بعد آپ سے باتیں کی، بھائی معاف کرنا بھائی کل سحری ہے، پھر ملتے ہیں بھائی چلو بات کریں، نہیں آج میری تراویح ہے مجھے دور کرنا ہے، آپ ہاتھ نکال کے چلے جاتے۔ وہ مومن کی یہ شان، طالب علم کی تو اس سے آگے، یا تو تلاش کیا جا رہا ہے ایسوں کو جس کے ساتھ بیٹھے۔ سیدنا امام شافعی نے کہا میں نے ان کی تو دوستی چھوڑ دی، چونکہ وہاں تو سوائے گالی کے، غیبت کے، برائی کے تو کچھ نہیں ملا۔ فَتَرَكْتُ أَسْفَلَهُمْ لِكَثْرَةِ شَرِّهِ، اور پھر میں نے ان سے جب دوستی کی تو کہا ان میں تو اتنی ہی خوبی ہے کہ ان کی برائی نہیں، ورنہ کمال کی کوئی بات ان میں بھی نہیں۔ وَتَرَكْتُ أَعْلَاهُمْ لِقِلَّةِ خَيْرِهِ فَتَرَكْتُ أَسْفَلَهُمْ لِكَثْرَةِ شَرِّهِ، ان سے تو میں ہٹا اس لیے کہ ایک ایک بول میں گالی۔ تو سیدنا عمر نے معاویہ بن خدیج کو کہا بھائی کیا ماجرا ہے، کیا خبر ہے وہاں کی؟ تو کہا ایسا ہے۔ تو کہا جب آپ اسکندریہ سے واپس آئے آپ سیدھے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو کہ نہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سمجھا قیلولہ ہے، آپ آرام فرما رہے ہوں گے۔ تو سیدنا عمر نے معاویہ بن خدیج کو کہا ان نمت النہار ضیعت الرعیہ وان نمت اللیل ضیعت نفسی فکیف النوم بین ہذین یا معاویہ۔ معاویہ تو بتلا اگر دن کو میں سویا کروں تو پھر امت کے قضایا کو میں کب سنبھالوں گا، اور رات کو سویا کروں تو اپنے مولا سے باتیں کب کروں گا؟ اب یہ میرے دو بوجھ ثقل میرے کندھوں پہ ہے، جب یہ بوجھ لیے ہوئے میں چل رہا ہوں تو موقع مجھے کب ملے گا سونے کا؟ اپنے کو طلبہ کو جمائے استاد حدیث کے سامنے بخاری کی حدیث ہے العطاس من اللہ کیوں فرمایا، تثاؤب من الشیطان کیوں فرمایا؟ سوچنے کی بات ہے۔ نفسیات کی جو ماہرین ہیں آپ دیکھیں وہ کیا کہیں گے آپ کو، چیخ کو اللہ کی طرف نسبت کی اور یونین جمائی کو کیوں شیطان کی طرف نسبت کی؟ جب چینک آتی ہے، رطوبتیں نکلتی ہے تو اس سے بدن میں تازگی آتی ہے، بدن میں تازگی آتی ہے، آدمی نشیط ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، مستعد ہوتا ہے، کرا کرے ٹہو کرے، وہ کسی کام کا رہتا نہیں۔ اس لیے فرمایا اس کو تو دباؤ۔ اب ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، لوگ چینک کو دباتے ہیں۔ چینک کو دبانے میں کیا فضیلت ہے؟ ہاں کسی اور پہ مت چینکو، یہ بات ہے، یہ تہذیب ہے، لیکن بعد یہ کیا بد تہذیب ہے؟ اس کو تو من اللہ فرمایا، اور جس کو دبانا ہے مومن کی شان میں نشاط ہے، استعداد ہے، تیاری ہے، چوکنا ہے۔ ہاں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے پڑھ لی کہ وہاں پہ ایک آواز آئی
صحابہ سو رہے تھے، آپ سوار ہو گئے، آپ نے چکر لگا کے واپس آ گئے، انا وجدناہ لبحرا۔ اب یہ بحر کی الگ الگ تعریفیں اور مصداق اہل حدیث نے بیان کی، یا تو وہ سمندر تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، یا گھوڑا اتنا تیز تھا، لیکن ابھی یہ بیدار ہو رہے، اتنے میں آپ نے پہرا لگا کے آپ واپس آ گئے۔ آپ درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور صحابہ الگ الگ درخت میں، اور جو ہے ایک شخص کافر موقع پا کر تنہائی میں آپ کے پاس آ گیا، آپ کی تلوار اٹھا کر آپ کی طرف بڑھایا، فرمایا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم۔ آپ لپکے پر ہے، آپ نے تلوار لے لی، کسی کو بلایا نہیں، پکارا نہیں، چستی، تیاری، ہوشیاری، استعداد آپ نے لے لی۔ آپ نے کہا اب میرے ہاتھ میں آ گیا، اب تو بول تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو اللہ بچائے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں، ظلم مت کر، کن خیر آخر، کن خیر آخر، دیکھو سنبھال کے استعمال کرنا۔ آپ نے پھر تلوار نیچے رکھ دی اور کہا مجھ سے رحم سیکھو۔ کہنے کی بات ہے، سیدنا عمر جب دیکھتے تھے کوئی بندہ ایسا چلتا تھا نا، دیکھو روایتوں میں ہے کہ بھئی صحیح چلو، بات لمبی ہو رہی ہے، کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ تیسری بات، ترتیب، صبح کے اوقات گھر کے، دن لوگوں کے لیے، رات خدا کے لیے، اب کوئی اس میں بیچ میں نہ آئے، کوئی میرے اور میرے مولا کے ذریعے، یہ میرا وقت ہے، جاؤ بعد میں کریں گے۔ ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے سے دیکھا تھا جن کے یہاں ترتیب تھی، جن کے یہاں اسلوب تھا، اچھا بعد میں جب بعض طلبہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ جب وقت کا مطالعہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اوقات منہی عنہ ہے کہ وہ اس میں مطالعہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اوقات مکروہ ہے، اس میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بس ادھر ادھر گپ شپ چکر، ماشاءاللہ انتظامیہ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے ساری مراعاتیں آپ کے لیے فراہم کی جا رہی ہے۔ اب بھی اپنا حصہ لگاؤ، اب بھی اپنا حصہ لگاؤ، کام کے رجال بنو، کام کے رجال بنو کہ جو ہے امت کے لیے دوبارہ آپ وہ سرمایہ عزت بنے، سرمایہ افتخار بنے اپنے ادارے کے لیے، دین کے لیے۔ لیس الفتى من یقول کان ابی وکان جدی انما الفتى من یقول ہا انا ذا۔ عربی شعر ہے کہ وہ اس سے کیا بنتا ہے جس کے نعرے یہ ہوتے ہیں تمہیں ہمارا پاپا نے اور کو، تمہیں ہمارا دادا نے اور کو، تمہیں ہمارا دایا نے اور کو، اللہ تو ہوں جے پدتی اورکن کراوے پوتی اورکن کر۔ یغنیک محمودہ عن النسبی، نحو الوادی میں پڑھ لیا، آپ ادب سیکھو۔ یغنیک محمودہ عن النسبی، رأیت العلم صاحبہ کریم ولو ولدتہ آباء لئام۔ امام شافعی نے کہا میں نے دیکھا علم والے یہ چمک کے رہتا ہے، پھر چاہے اس کے ماں باپ خاندانی اعتبار سے خستہ ہو، نیچے ہو، کوئی زیادہ معزز نہ ہو، لیکن یہ جب علم والا ہے یہ چمک کے رہتا ہے۔ لیکن ابن عطاء اللہ الاسکندری کا قول ہے من لم تکن لہ بدایۃ محرقہ لم تکن لہ نہایۃ مشرقہ، یہ بدایہ محرقہ ہو تو پھر نہایہ مشرقہ ہوگا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ وہ ہم سے ملتے نہیں، ایک دن ہوتا ہے ہر مہینے میں وہ آتے ہی نہیں۔ تو سیدنا عمر نے ان کو پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو کہا نہیں، جو کپڑے میں نے پہن کے رکھے ہیں میں اسی کا مالک ہوں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کیسے لوگ تھے اور کیسا اپنا اویس قرنی کا ابن عساکر میں نے پڑھا ہے غالباً 9ویں جلد میں، ان کے یہاں معمول تھا اویس قرنی کا عامتاً جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے صحیح مسلم کی جو روایت ہے وغیرہ، اور سیدنا عمر نے ان سے معافی کی دعا کروائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا، لیکن ان کے دیگر بھی بڑے مناقب ہیں، ابن عساکر نے اس میں بہت لکھا ہے
بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو شفا ہوئی اور جو وہ الا موضع درہم، وہ 1 درہم کی جگہ کا جو برس ابھی رہا، تو ابن عساکر کی ایک روایت میں جس کو میں نے خود پڑھا ہے، اس کی صحت وغیرہ کو میں جانتا نہیں لیکن یہ حوالہ ہے ابھی ذہن میں آ گیا تو بتلا دیتا ہوں، انہوں نے اللہ میاں سے دعا کر رکھا تھا کہ اللہ مجھے شفا تو دے دے لیکن میری سابق مرض کا کچھ اثر باقی چھوڑ دے تاکہ میرے شکر میں تجدد ہوتا رہے. ہاں کہ وہ نے جویا کرو وہ تو اہم ہوں تو مرو تو آئے حال ہوتے، اس لیے کہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے. جب بھی شام ہوتا تھا تو ان کے پاس جو زائد کوئی ٹکڑا ہوتا تھا بریڈ کا وہ صدقہ کر دیتے تھے اور پھر فرماتے تھے اللہم من مات جوعا فلا تؤاخذنی بہ. پوری دنیا میں جو کوئی آج فقر سے مرا ہے میرا دل اس کے لیے روتا ہے لیکن میری پکڑ مت کرنا میرے مولا، میرے تو پاس کوئی اس کے جو ہے کوئی ذرہ بھی نہیں ہے بریڈ کے، یہ جو زائد تھوڑا تھا وہ بھی میں نے دے دیا. تو سعید بن عامر وہاں کے حاکم ہو کر ان کے پاس اتنے ہی کپڑے تھے. یہ ایک اور بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، جو ہے مہینے میں 1 مرتبہ میں دھوتا ہوں اور اس کو دھونے کے بعد وہ خشک ہو جائے تو اس میں دن نکل جاتا ہے. سیدنا عمر نے کہا بس مجھے تسلی ہوگی. کہا آخری بات کیا ہے آپ کی؟ آخری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ہماری بیٹھک ہوتی ہے، مجلس رہتی ہے، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے کہ اچانک سے ان کو گویا مرغی کا حملہ ہو جاتا ہے اور ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. فیغشا علیہ، پھر بس وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا وجہ ہے اور اس کے اتفاقیہ اتنے ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچانک سے باتیں چل رہی، وہ سن رہے سمجھ رہے، اچانک سے حملہ ہو گیا، وہ گر پڑے. سیدنا عمر نے کہا بھائی اب یہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، یہ مومن کی شان ہے کہ دنیا کے جو باہر احوال ہے اور مسلمانوں کے احوال ہیں ہم اس سے انجان نہ ہو. تو کہا کہ بات تو یہ ہے، یہ بچپن کے واقعہ ہے. صحیح روایت آپ دیکھ لینا اس کا پورا قصہ سیدنا عمر کے دور کا. یہ میں بچپن کی بات کا یہ ایک اثر ہے. میں چھوٹا تھا، اس وقت میں مسلمان بھی نہیں تھا اور خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ چڑھائی گئی اور خبیب رضی اللہ عنہ کو ظالمانہ قتل کیا گیا. اور اس وقت سب لوگوں نے خوشیاں منائی تھی ایک مسلمان کے قتل پر، بے گناہ معصوم، جیسے آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے. اور میں بھی ان لوگوں میں تھا. فقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع الى الله اشكو كربتي ثم غربتي وما ارصد الاحزاب لي عند مسرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد بان مطعمي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت أني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي فلست بمبد للعدو تخشعا انی الی اللہ مرجعی. جو صحیح معنی میں عربی سمجھے اس کی تو کھال نکل جائے گی، جان نکل جائے گی. کیا اشعار، کیا ابعاد، کیا کیفیات، کیا بدہی اس وقت جب ان کو چرایا جا رہا ہے اور وہاں اطراف میں خوشیاں کی ایک ماحول چل رہا ہے. اس وقت یہ اپنے مولا سے باتیں کر کے اشعار میں ان کی باتیں نکل رہی ہے. کیا سب کو جمع کر دیا، کوئی لڑکا ہے تو کوئی لڑکی ہے تو کوئی عورت ہے تو کوئی مرد ہے اور مجھے سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے اس لیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. اور ادھر سے کہتے ہیں کہ یا تو کفر کر یا موت. کفر تو میرے لیے اختیار ہے ہی نہیں، لیکن موت سن کر میں رو پڑا. قسم خدا کی موت سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں، لیکن ما بعد الموت جو آگ ہے اس سے ڈرنے کی وجہ سے. وما بی حذار الموت انی لمیت. مجھے موت سے کیا ڈر، مجھے موت سے کیا پریشانی، مجھے تو موت کے بعد والے مرحلے سے.
اب سعید بن عامر کہتے ادھر یہ کہتے چلے جا رہے اور یہ اپنا پکار اپنے مولا سے باتیں کر کے جا رہے. میں چھوٹا لڑکا تھا وہاں پہ, یہ منظر میرے سامنے چل رہا تھا اور میں اس کو دیکھتا رہا. آج تک یہ منظر مجھے تڑپاتا ہے اور پریشان کرتا ہے. اللہ نے اس ناکارے کو موقع دیا ہے دنیا میں گھومنے کا اور رفاہی کاموں کرنے کا. بڑے ایسے واقعہ ہیں جو آج تک میری نیند کو اڑا دیتی ہے. بڑے ایسے واقعہ ہیں جو ایسی چیزیں دیکھنے ہوئی, بیوہ یتیم تقسیم کرتے کرتے مال ختم ہو گیا اور یہ یتیم کی لائن میرے پاس وقت نہیں, سامنے لگی ہوئی ہے. اب میں یتیم کو اپنی آنکھ سے ملاؤں یا کیا کروں؟ جتنے سامان لے کر ہم آئے وہ تو ختم ہو گئے. کتنی مرتبہ اپنے بستر پر لیٹتے لیٹتے اس یتیم کا صورت میرے سامنے آ جاتا ہے تو میری چیخ و پکار نکل جاتی ہے. وقت لمبا ہو گیا, اللہ بھلا کرے آپ کا. میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے میرے پیارو, نظام کے ساتھ رہو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نماز کو وقت کے ساتھ پابند کیا. ہر چیز کے لیے وقت ہے, اپنے وقت کا انتظام کرو, وقت کی وقت میں قدر کرو, اس لیے کہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ وقت دے.